السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احد احمد۔ وی باٹس پر اسرائیل ایران وار اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب۔ رانا صاحب، اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ لیٹسٹ تو آہد یہی سمجھ آ رہی ہے، اٹ از بیکمنگ دا فائٹ آف نیل اینڈ ٹیتھ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑائی جب تک کچھ حاصل نہیں ہو جاتا کسی ایک پارٹی کو، تب تک رکنے والی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے ندیم افضل چند صاحب کی زبان میں کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، اب جو ہے یہ تھمنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ اور کل بھی ہم نے اپنے ویور کو یہ پریڈکٹ کیا تھا اور انالیسس کیا تھا کہ دونوں پارٹیز اگریشن میں چلی گئی ہیں اور یہ اتنی جلدی پیسفل سلوشن کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ سے وی باٹس کی طرف سے اپنے ویورز کو ہم آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 100 سے زائد میزائلز دوبارہ ایران نے اسرائیل کے اوپر فائر کیے ہیں۔ یہ اس وقت رات گئے کا واقعہ ہے، یہ لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اور ادھر سے اسرائیل نے بھی آہد بتایا ہے کہ تہران جل رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہی آپ کے سامنے یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر میزائلوں کے حملے جاری ہیں۔ بیلسٹک کی بڑی تعداد کا استعمال کر رہا ہے ایران اس ٹائم۔ رانا صاحب، اسرائیل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ایران کی، اور کافی زیادہ وہ بھی اگریسو ہو کے چل رہے ہیں۔ جی، وہ اس کے علاوہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اسرائیل کو یہی فیس سیونگ چاہیے کہ واٹ دے آر ڈوئنگ از ڈوئنگ فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی۔ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، اصل میں اس کا ماسک اس کے چہرے سے اتارنے کی ضرورت ہے نیتن یاہو کا، جو یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی اور ہم دنیا کو چلائیں گے۔ دنیا اسرائیل نہیں چلا سکتا۔ رانا صاحب، ابھی بھی جو خبر آئی ہے کہ 100 سے زیادہ ایران نے بیلسٹک فائر ابھی فائر کیے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی ابھی دوبارہ سے فائر ابھی کیے ہیں۔ مطلب جو کل نیگوشیشنز ہونی تھی، امریکہ نے کروانی تھی، اس کا کیا بنا؟ وہ انہوں نے پرسوں ہی کہہ دیا تھا جیسے یہ کارروائی سٹارٹ ہوتی ہے تو سپریم لیڈر نے اور وہاں کے ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ کسی قسم کا ڈائلاگز اور نیگوسیشنز اب رک چکی ہیں، تو وہ ارجنٹ معطل ہو گئی تھی۔ آج میکرون نے بھی انہیں ریکویسٹ کی ہے اور امریکہ دوبارہ سے کہہ رہے کہ یہ مسکٹ ڈائلاگ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ بھی اس حوالے سے مذاکرات چاہیے تھے، ہونے تھے، وہ سارے آپ کریں تاکہ اس کا ڈائلاگ کے ساتھ سلوشن نکالا جائے۔ بٹ آئی تھنک اٹ از ٹو لیٹ ٹو اپولوجائز۔ اسرائیل نے جو کیا ہے دیٹ واز دا بگر اوفینس آف دا ہسٹری۔ تو اس وجہ سے ایران اتنی آسانی سے دوبارہ مذاکرات کی میز پہ آنے والا لگ نہیں رہا۔ رانا صاحب، پچھلے 2 گھنٹوں میں ایران سے اسرائیل کی جانب میزائل حملے دیکھے گئے ہیں، اور اس حوالے سے میڈیا پہ نے یہ اطلاع دی ہیں کہ ایران نے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11:05 پر میزائل لانچ کیے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ 100 میزائل داغے گئے ہیں، جن میں بنیادی طور پر تل اویو اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، یہ آہد بڑی سمپل بات ہے، وہ یہ ہے کہ رائزنگ لائن اور ٹرو پرومس 3 یہ پورے وزن میں اس ٹائم دنیا کے سامنے کھڑے۔ یہ دونوں کمزور آپریشن فی الحال نہیں ہیں، کیونکہ جس کی کیپیسٹی کو اور ٹیکنالوجی کو اور اس کی ایڈوانسمنٹ کو ہم انڈرمائن کر رہے ہیں ایران کی، وہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے۔ دے ہیو ڈن اے لاٹ فار دیئر سروائیول۔ سینکشنز کے نتیجے میں اس کنٹری نے بہت سفر کیا، لیکن پھر بھی ان کے پاس دے ہیو اے لاٹ آف اماؤنٹ آف میزائلز۔ اور میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو آرمز کے حوالے سے ایک ادارہ جاری کرتا ہے، آرمز کنٹرول اس ادارے کا نام ہے۔ انہوں نے یہ اس میں لکھا ہوا تھا اس رپورٹ میں کہ ان کی یورینیم انریچمنٹ ایران کی اس سطح تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ 2 ویکس میں، جسٹ 2 ویکس میں وہ 6 سے 8 ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کیپیسٹی کا عالم ہے تو کھیل ابھی شروع ہوا ہے، کھیل کا رخ کہاں بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑے پریسیجن کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے اسرائیل اور بڑے ٹارگیٹڈ اور نیوکلیر سائٹس پہ کر رہا ہے۔ سب دھرنے والی بات یہ ہے، مجھے جس چیز کا خوف یہ ہے کہ وہ نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اگر حملے میں کچھ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہاں پہ نیوکلیر سائٹ ہے، مطلب وہ ایکسپلوڈ کر سکتا ہے، اس کی ریڈیشن کل کو کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ خطے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
خطے کے لیے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے. مڈل ایسٹ پورے کا کرائسس جو ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہ جو انڈیویجولس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ تو بڑی احتیاط سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اسپائنگ سکیل بہت بڑا ہے، ان کی جاسوسی اتنی زیادہ، اور موساد کی ود ان ایران اور تہران اور اس کے دیگر شہروں میں اس لیول کی جاسوسی ہے، اور اس کے حساب سے وہ بڑے کیلکولیٹڈ اٹیکس بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اڈے اور تنصیبات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ نیوکلیئر پروگرام پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ یقیناً بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت دور تک جا سکتے ہیں. اسرائیلی ایمبولینس سروس کی طرف سے ایک ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ایران نے جو بھی حملے کیے ہیں وہ رہائشی عمارتوں کے اوپر ہوئے ہیں، اور دیکھیں اب تو جو ہے نا وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا انے واہ، وہ بیچ میں یہ کام ہوگا، اور ایران کی کیلکولیشن اور پریسیجن اتنی ایکوریٹ یقیناً نہیں ہوگی. وہ تو اب بھی جو ہے وہ سروائیول میں اور ڈیفنس میں جو بھی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور جو آپ یہ اپڈیٹس دے رہے ہیں یقیناً اسی طرح سے ہے. لیکن کیجویلٹیز کا جو معاملہ ہے تو سویلین کیجویلٹیز ایران میں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اسرائیل کے اٹیکس کے نتیجے میں. ان کے سیفٹی میجرز اسرائیل کے بہت سٹرونگ ہیں. وہ جیسے ہی ایئر ریڈ سائرنز بجتے ہیں اسی ٹائم ان کو سرکاری سطح پہ ہدایت ہے وہ سارے لوگ اب بنکرز میں چلے جاتے ہیں. تو ابھی آج کی رات میں ادھر صرف 3 جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک خاتون اور 2 جو ہے شہری دوسرے رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ تل ابیب میں 3 شہری نشانہ بن چکے ہیں اور 20 زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن زیادہ کیجویلٹیز جو ہیں وہ ادھر ہو رہی ہیں، اور ایران اس حوالے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بچے گا. دے ہیو ٹو سٹ ود ڈفرینٹ کنٹریز جس میں پیس کا ڈائلاگ اور نیوکلیر کیپیسٹی سرنڈر کرنے کی بات کی جائے، تو ایران کو وہ کرنا ہوگا. تو بک ول اسٹاپ ود ایران آئی تھنک. ابھی آپ نے مجھے بھی بتایا کہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر وہ یورینیم، جی یہ رپورٹ ان کی ہے آرمز کنٹرول کی رپورٹ 2024 میں انہوں نے لکھی. مجھے اس کے پیچھے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ نیوکلیر ویپن انہوں نے کس طرح سے مطلب ڈیولپ کر لیا اتنے سارے عرصے میں. دیکھیں یہ کہانی لوگوں کو لگتی ہے کہ یہ 1-2 دہائیوں کی کہانی ہے. یہ سٹوری 1951 میں سٹارٹ ہوئی تھی جب مصدق صاحب ان کے ایک پریزیڈنٹ ہوتے تھے، باہر سے پڑھ کے آئے تھے، ہائر ایجوکیشن ساری ان کی مغرب سے تھی، تو وہ بڑے لبرل اور سیکولر خیالات کے مالک تھے. انہوں نے آ کے اپنی آئل کمپنیز کو نیشنلائز کرنا شروع کر دیا جب وہ صدر منتخب ہوئے، اور جب انہوں نے نیشنلائز کیا تو اس کے بعد اس چیز کا امریکہ نے برا منایا. امریکہ نے جب برا منایا تو انہوں نے ان کو اقتدار سے نکال دیا. کیسے نکالا؟ CIA کو انوالو کیا اور اس کے ساتھ برٹش انٹیلیجنس ایجنسی کو انوالو کیا. انہوں نے نکالا. اس کے بعد 50s کی دہائی میں احمد شاہ رضا شاہ پہلوی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتے ہیں ایران کے. اب یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے جوہری پروگرام کی. یہ امریکہ کے منظور نظر ہوتے ہیں. تو 57-59 میں امریکہ سے کہتے ہیں کہ تیل میں بچانا چاہ رہا ہوں اس کنٹری کا، توانائی مجھے چاہیے، تو آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ پلانٹ لگائیے. تو اس میں پھر انہوں نے توانائی کے منصوبے سٹارٹ کرنے تھے، بہت سارا بجلی بنانی تھی اور تیل کی کنزمپشن کو کم کر کے بیچنا تھا. تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ سب سے پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا، جو آج ایک اسٹانشنگ فیکٹ ہے. لوگوں کو بڑا حیران کرتے ہیں، اچھا امریکہ نہیں کرا دیتا سکا، آج امریکہ کر رہا ہے. لیکن اس کا پرپز اس ٹائم کچھ اور تھا. وہ مقصد بڑا پازیٹیو تھا جو کسی بھی کنٹری کا حق ہوتا ہے. تو رضا شاہ پہلوی نے جب یہ کیا تو اس کے بعد وہ تیل بچ گیا. پھر انہوں نے سودا کیا ایران کے تیل کا اور بہت زیادہ بڑی رقوم حاصل کی کہ میں ایران کی ترقی پہ لگاؤں گا، اور امریکہ اور برطانیہ کو تیل نکالنے کی اجازت دے دی اور ان کے کنٹرول میں 80% تیل دے دیا. اس کے بعد رضا شاہ پہلوی کے خلاف وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہیں بھاگ جانا پڑا ملک سے، جسے ایرانین ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 70s کی دہائی آ چکی میری سٹوری میں. اور اسی طرح سے وہ پھر اپنے علاج کی غرض سے امریکہ ہی نکل لیتے ہیں کہ جان بچاؤ جان چھڑاؤ. ایرانین سٹوڈنٹس اٹھتے ہیں، ریولوشن کی فضا ہے، پورا ایران جو ہے اس ٹائم گرم ہوا ہے، تپا ہوا ہے. انہوں نے US ایمبیسی پہ جا کے وہ دھاوا بول دیتے ہیں. جب وہ دھاوا بولتے ہیں US ایمبیسی پہ
تو وہاں پہ 60 ڈپلومیٹس جو پورا عملہ ہے ڈپلومیٹک وہاں کے نمائندے اور وہاں کے سفارتکار، ان کو وہ یرغمال بنا لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کب تک یرغمال رہتے ہیں؟ 15 مہینوں تک ایرانین سٹوڈنٹس امریکن امبیسی کے 60 اہلکاروں کو یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. سٹوری آپ کا کوشچن جو تھا اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، میں آف ٹریک نہیں ہو رہا. وہ یعنی کہ امریکہ کو بیسیکلی اس چیز کا بھی مطلب جو ہسٹوریکلی اگر فیکٹ دیکھا جائے تو امریکہ کی ٹسل یہیں سے امریکہ شروع ہو گیا. امریکہ وہ جب پہلوی کی جگہ پہ اس ٹائم خامنائی آ کے ایرانین پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو امریکہ اپنا ہاتھ اس پروگرام سے اٹھا لیتا ہے. کہتے ہیں ہماری ڈیل تھی پہلوی سے، شاہی خاندان کے بندے سے جو لبرل تھے، سیکولر تھے اور ہمارے خیالات سے آہنگ تھے اور مغرب سے یعنی ویسٹ سے نفرت نہیں کرتے تھے. تو آیت اللہ ذرا بہت زیادہ اس میں مذہبی رجحانات اور سارے معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے تو امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا. یہ پروگرام وہاں پہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے آیت اللہ کے آنے کے بعد. تو سپریم لیڈر بن گئے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یار ہے بندہ کی کر رہا ہے. لیکن آیت اللہ کے حوالے سے میں یہاں سے بتاؤں کہ جب امریکہ باہر نکلتا ہے نا تو اس ٹائم تک یہ میزلس کیپیسٹی ڈیولپ کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے ایران، جس کو امریکہ آج مانے یا نہ مانے لیکن انہی کی چھتر چھایا کے نیچے انہوں نے اپنی ایک اسٹرانگ کیپیسٹی بلڈ کی. اور اس کے بعد وہ جب آیت اللہ کے آنے کے بعد نکلتا ہے امریکہ تو وہ بہت زیادہ تعداد میں اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں میزائلز کو. گو کہ وہ ایٹامک بامز نہیں ہوتے لیکن لانگ رینج میزائل ضرور ہوتے ہیں، زمین سے فضا پر جانے والے اور دیگر. اور میرے خیال سے رانا صاحب ان کے پاس کافی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ان کی کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. جی وہ بڑی ہائی ٹیک ہے. اس میں دوسری بات یہ کہ جب وہ چیک کرتے تو یہاں پہ آیت اللہ کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایٹم بام بنانا غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں نہیں منع کر سکتے، اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم بنا لیں گے. یہ 2022 کی آپ کو بات کر رہا ہوں. سپریم لیڈر موجودہ جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ویسے غیر شرعی غیر اسلامی ہے، اس لیول کا ہم نہیں بنانا چاہتے کہ ایٹم بم پہ کام نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ہمیں منع کریں گے پھر تہاڈی ایسی دی تیسی، اسی بنان دی کیپیسٹی اور اہلیت اور ایلیجیبلٹی ہمارے پاس ہے، ہم کسی بھی ٹائم اس کو بنا سکتے ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ ویور کے لیے دیا ہے کہ یہ کہانی 51 سے شروع ہوتی یہاں تک پہنچ چکی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اب بہت سارے ادارے جو پیس ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی اپنا ایٹم بم کے اوپر دیا ہوا خود کا فتویٰ کسی بھی ٹائم ریویو کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر اسلامی غیر شرعی نہیں ہے، بناؤ تے پہ لو. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. ہم وی باٹس پر اپنے ویورز کو اس وار سچویشن کے اوپر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو ویری مچ.